بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے آج سے کچھ برس پہلے لکھا تھا کہ جو منفی سوچ ہوتی ہے وہ کھجلی کرتی ہے، وہ خارش کرتی ہے، اور آپ خارش نہ کر کے منفی سوچ کے اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی زبردست قسم کی خارش کرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا ہی نہیں پا رہے تھے نارملی۔ اور آپ دیکھیے، یہ جو کھجلی یا خارش ہوتی ہے، آپ اسے کچھ دیر کے لیے روک لیں تو ایک وقت آتا ہے پھر وہ اس طرح سے آپ کو تنگ نہیں کر رہی ہوتی۔ منفی سوچ کے نقصانات کسی اور کو ہو نہ ہو، سوچ کون رہا ہے؟ جی ہاں، آپ۔ تو نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ آپ ہی کی ذات کو۔ آپ جب کسی کو کہتے کہ مجھ سے بات نہ کرو، میرا دل بڑا خراب ہوا ہے، تو دل کس کا خراب ہوا ہوتا ہے؟ آپ کا۔ آپ جب کسی کہتے مجھ سے بات مت کرو، میرا منہ خراب، موڈ خراب ہوا ہے، موڈ خراب کا مطلب منہ خراب ہی ہوتا ہے، یعنی منہ بوتھا بنا ہوا ہوتا ہے۔ کس کا بنا ہوا؟ آپ ہی کا۔ آپ نے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے چہرے پر منفی سوچ کے اثرات کو جگہ دی۔ آپ نے اجازت دی تو انہوں نے آپ پہ حملہ کیا۔ آپ نے اجازت دی تو وہ آپ کے ہاں رہنے لگے ہیں۔ آپ نے اجازت دی تو آپ نے انہیں اجازت دی کہ وہ آپ کے ہاں آئیں، اور پھر آپ نے انہیں پالنا شروع کر دیا۔ اور جب آپ انہیں پالتے چلے جاتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا اگر کوئی شکار ہوتا ہے تو وہ آپ ہی کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ اور اس کا میں آپ کو ٹیسٹ بتاتا ہوں۔ اکثر گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے جب بات کرتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ مسئلہ ہے، میرے یہ پرابلم ہے، اور آپ اگر ان کو حل دینے جائیں اور وہ حل کی بجائے تمہیں نہیں پتہ نا میرے مسائل کا تمہیں کیا اندازہ، تو آپ وہاں روک لیا کریں اپنے آپ کو۔ وہ لوگوں کا حل یہ نہیں ہوتا کہ انہیں حل چاہیے، ان کا حل یہ ہوتا ہے کہ انہیں سننے والا چاہیے۔ وہ اپنے مسائل کے ذکر کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ اپنا مسائل کے ذکر سے لطف لیتے ہیں، تو لینے دیجیے ان کو لطف، اور آپ چپ کر کے ان کو سنیے، کجا اس کے کہ آپ یہ سوچ کر کہ میں تو اس کا بڑا بھلا چاہ رہا تھا اور دیکھو اس نے مجھے بھی نیگیٹو کر دیا۔ کوئی آپ کو کبھی نیگیٹو نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی سوچ کو منفی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف و صرف آپ کی ذات ہے۔ آپ کے ہمارے دل ہزاروں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہیں، تو کیا سب پہ کڑتے رہو گے؟ کیا سب کے اوپر اپنے دل کو خراب کرتے رہو گے؟ آپ باہر ٹریفک میں جاتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو سب سے زیادہ غلط آتا ہے وہی سب کو پھنسا کے چلا جاتا ہے۔ وہ تو چلا گیا، لیکن وہ دماغ میں کہیں نہ کہیں اڑ جاتے ہیں، اسے تو شاید یاد بھی نہ ہو کہ کتنوں کو پھنسا کے آیا، لیکن جو یہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ یہاں سے نکل بھی جائیں تو بھی پھنسے رہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی تربیت اس طرز کی ہوئی ہوتی ہے کہ نیگیٹو سوچنا ہے، منفی سوچ کو رکھنا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے بات کرے تو اپنے مسائل کا ذکر شروع کر دے زیادہ سے زیادہ۔ اس کے نتائج کیا نکلیں گے آپ ہم سب کو پتہ ہے۔ اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس میں معاشی اعتبار سے ہمارے لیے جتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اب تو ہم سب کو ضرورت جس چیز کی ہے وہ کیا ہے؟ مثبت سوچ کی۔ ہم سب کو ایک دوسرے کو حل دینے کی ضرورت ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کو سننے کی ضرورت ہے، پھر یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اور زیادہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ آج کل اتنے زیادہ مسائل، جو کہ میں ایک لائف کوچ ہوں، ریلیشن شپ کوچ ہوں، تو میرے پاس لوگ آتے ہیں، زیادہ تر جھگڑے آج کل ہسبینڈ وائف کو جو ہو رہے ہیں وہ اسی بات پر تو ہو رہے ہیں کہ آپ میرے لیے کچھ نہیں کرتے، آپ مجھے کچھ نہیں دیتے، آپ نے یہ کر لیا، آپ نے وہ کر لیا، وہ کر لیا۔ صاحب کہتے ہیں خدا کی بندی، تمہارے سامنے جو کچھ بھی ہے تمہارے سامنے کما کے لا رہا ہوں۔ اور جب 2-3 دفعہ وہ یہ جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ بھی غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو ضرور کسی نے اس کے کان بھرے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اس کے کسی نے کان بھرے ہوں، ہو سکتا ہے اس کو توجہ چاہیے آپ سے، ہو سکتا ہے وہ اپنی ضرورتوں کا ذکر آپ سے کر کے اپنے آپ کو تسکین دے پا رہی ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگین، یہ جو منفی سوچ ہے، اس میں آپ سب سے پہلے خود شکار ہوتے ہیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ ہے، جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی منفی سوچ آئے، اس کے برابر نہیں، اس سے بڑی ایک مثبت سوچ اس کے سامنے لا کے کھڑی کر دیں۔ آہستہ آہستہ خود بخود وہ منفی سوچ چھوٹی ہوتی جائے گی، اس کا قد چھوٹا ہوتا جائے گا، اس کا نقصان کم ہوتا جائے گا۔ اور یہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی بیٹھا یہ سوچ رہا ہاں یہ تو باتیں ہیں، تو بھائی آپ پہ تو اثر نہیں ہونے والا۔ میں آپ کی خوشی کی آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنی خوشی کی نہیں۔ اور اگر آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے اپنے لیے، سب سے پہلے اپنے لیے آپ ٹھیک ہوں گے۔ اور جب آپ اپنے لیے ٹھیک ہوں گے تو آپ اپنوں کے لیے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جب آپ اپنے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ اپنوں کے لیے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اور میں نے اس کے اوپر ایک شعر بھی لکھا تھا ایک دور میں کہ تم تو اپنے ہی نہیں ہو سکتے، غیر کا خاک تم نے ہونا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور اپنے آپ سے پیار کرنے والے لوگوں کی منفی سوچ نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر بحیثیت مسلمان اگر ہم چیزوں کو دیکھیں
تو لا تقنطوا من رحمت اللہ کا مطلب کہ رب کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ جو رب والے ہوتے ہیں، جو رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ منفی سوچ سکتے ہیں۔ اور رب کا بڑا واضح فرمان ہے کہ گمان اچھا رکھو، یعنی خیال اچھا رکھو، یعنی مثبت سوچ رکھو۔ تو ہم ایسے سونے کی تخلیق ہیں، اس سونے کے ساتھ جڑے ہوئے، تو ہماری سوچ جو ہے اس میں نیگیٹیوٹی تو آنی ہی نہیں چاہیے کہیں سے۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ مت حزن کرو، مت ملال کرو، مت دکھی ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ارے جس گھڑی آپ کو اللہ کے ساتھ کا احساس نصیب ہوتا ہے، کاہے کی نیگیٹیوٹی؟ ہر وقت پازیٹیوٹی آپ کی ذات کا حصہ بن کے رہ جاتی ہے، اور پازیٹیو آدمی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، نیگیٹو آدمی شکوے کر رہا ہوتا ہے۔ پازیٹیوٹی ہے ہی یہی، یعنی آپ شکر ادا کر رہے تو آپ پازیٹیو ہیں ہی ہیں، آپ شکوہ نہیں کر رہے تو بھی آپ پازیٹیو ہیں ہی ہیں۔ اور اگر آپ شکوہ کر رہے ہیں، اس کے ہاں یہ پہنچ گیا، اس کو وہ مل گیا، اس کو یہ مل گیا، میں یار جو تمہیں ملا ہوا اس پہ تو نظر رکھ۔ اور جب اس پہ نظر رکھو گے تو آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس وقت بہت ضرورت ہے، ایفرٹ ڈال کے اپنے آپ کو پازیٹیو کریں، ایفرٹ ڈال کے اپنے گھر والوں کو پازیٹیو کریں۔ اور جسے آپ پازیٹیوٹی بتانے کے لیے جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے الجھ پڑے، آپ الجھ کے نیگیٹو مت ہو جائیے گا، جو کہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کسی کو ٹھیک کرنے جاتے ہیں اور وہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ آپ اس سے خراب ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے۔ خدا آپ کو اور ہمیں پازیٹیو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی شکر گزار بندہ بنائے اپنا۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔